جن کو ہم نے آزمایا ہوا ہے انہیں کو دوبارہ اگر آزمائیں تو اس میں میرا خیال ہے گلگت بلتستان کے لیے بہت بڑی زیادتی ہوگی. وہ بجلی نہیں دے سکیں تو ان سے ہم کیا توقع رکھیں؟ ان سے بڑی توقع تو نہیں رکھ سکتے. یہ لوگ اسی حلقے کے لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، تو بس اس میں شرمندگی ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کا کاؤٹ جو ہے وہ اندر لنگر تک ابھی پیش قدمی کر رہے ہیں. ہم یہاں لاوارثوں کی طرح ہمیشہ جب کوئی مسائل آتے ہیں تو ہم یہاں پہ پھنس جاتے ہیں. راولپنڈی یا کراچی جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ. السلام علیکم، میں ہوں ساجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں گلگت چترال میڈیا نیٹ ورک. ناظرین، آج ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے حوالے سے اور گلگت بلتستان کے عوامی مسائل کے حوالے سے، آنے والے انتخابات کے حوالے سے اور نوجوان طلباء اور طالبات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں تنویر بلاور، جو کہ سابق چیئرمین ہے گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کونسل قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور کافی سالوں سے انہوں نے وہاں پہ چیئرمین رہ چکے ہیں. سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہمارے اس پروگرام میں آپ نے تشریف لائی. بہت شکریہ. شکریہ ساجد بھائی، آپ کا بھی. بات کریں گے سب سے پہلے، کیونکہ آپ سابقہ چیئرمین رہ چکے ہیں اسٹوڈنٹ کی، اور قائد اعظم یونیورسٹی میں ہمارے گلگت بلتستان کے بہت سارے میل فیمیل اسٹوڈنٹس اس وقت وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے کیا مسائل آپ لوگوں کو وہاں پہ فیس کرنا پڑتا ہے، جس میں کیا گلگت بلتستان حکومت آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا دیگر جو ہمارے این جی اوز ہے، ادارے ہیں، وہ اسی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ بیسکلی کیا مسائل وہاں پہ ہے جو اس وقت آپ فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو قائد اعظم یونیورسٹی میں ہم مسائل فیس کر رہے ہیں وہ تقریباً کم و بیش کراچی سے لے کے جتنے بھی راولپنڈی میں ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سارے کم و بیش ایک جیسے مسائل ہی فیس کر رہے ہیں. دیکھیں، یہاں پہ پردیسی میں اپنے گھر سے دور جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں ان کو سب سے پہلے مسئلہ، اگر کوئی بھی مسئلہ ہی پیش آئے تو وہ مسئلہ سننے کے لیے کوئی حکومتی کوئی انفارمیشن ڈیسک جس کو ہم سنا سکیں اپنے مسائل، وہ نہیں سنا سکتے. اس کے پیچھے ہم نے بہت سے میٹنگز بھی کی، جو حکومت تھی اس وقت کی خالد خورشید کے دور میں بھی، اس کے بعد بھی جو ابھی گلبر صاحب کی حکومت تھی، اس میں بھی ہم نے کوشش کی اس معاملے. سی ایم صاحب سے پرسنلی بھی ملے ہم فیڈریشن کے لوگ کہ ہمیں کوئی ایسے انفارمیشن ڈیسک جو جی بی ہاؤس میں موجود ہو تاکہ ہم اپنے جو بھی مسائل ہوں ہم اپنے گورنمنٹ کو آگاہ کر سکیں. ہم یہاں لاوارثوں کی طرح ہمیشہ جب کوئی مسائل آتے ہیں تو ہم یہاں پہ پھنس جاتے ہیں. راولپنڈی یا کراچی جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ، ان کی کوئی داد رسائی کرنے کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے یا کوئی انفارمیشن ڈیسک جی بی گورنمنٹ کی طرف سے. تنویر بھائی، کیونکہ قائد اعظم یونیورسٹی میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، پروگرامات ہوتے ہیں، جس میں ہمارے گلگت بلتستان کے جو سیاسی نمائندے ہیں یا دیگر اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ان پروگرامات میں ٹوپی پہن کے نظر آتے ہیں، لیکن کیا آپ کے مسائل بھی وہ حل کرتے ہیں؟ کیا ان کے لیے بھی ان کا کوئی کردار ہے یا جسٹ پروگرام میں آتے ہیں اور فوٹو شوٹ کر کے چلے جاتے ہیں وہاں سے؟ آج تک تو ہم نے کوئی رول نہیں دیکھا. البتہ اس میں ایک بندے کا ذکر ضرور کروں گا، فیض اللہ فراق صاحب کا. لاسٹ ٹائم انہوں نے جو ہمارے وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ ہمارے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے تھے. تو میں ان کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہو. فیض اللہ فراق ان کی عوامی مسائل کو جانتے ہیں، اسٹوڈنٹس میں وہ اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، اسپوکس پرسن بھی تھے گورنمنٹ شہر میں رہ چکے ہیں. بالکل جی. اسی کے ساتھ کیونکہ آپ سماجی کارکن بھی ہیں، سیاست سے تھوڑا آپ کا لگاؤ ہے، تھوڑا سا عوامی مسائل پہ آپ کا گہری نظر ہے، لیکن پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو نوجوانوں کو قومی معمار کہا جاتا ہے. وہ ہمارے مستقبل کے معمار کہتے ہیں، لیکن صرف کتابوں میں لکھا ہے، تقریروں میں پڑھا جاتا ہے. باقی جو ایکچوئل جو ہونا ہے، جو نوجوانوں کی آواز ہے، وہ آج تک نہ سنی گئی ہے نہ ان پہ عمل کیا گیا ہے. تو آپ ایز اے سیاسی نوجوان سیاسی کارکن کیا سمجھتے ہیں آنے والے گلگت بلتستان کے انتخابات پہ نوجوانوں کا کیا کردار ہے؟ کیا نوجوانوں کی آواز کو اس وقت اس انتخابات میں سنا جائے گا، یا کوئی آپ اجتماعی کوئی کینڈیڈیٹ لا رہے ہیں آنے والے انتخابات میں؟ کیا پلاننگ ہے ایز اے، کیونکہ آپ ایک یوتھ کے نمائندہ بھی ہے؟ دیکھیں، یہ تو خوشائن بات ہے کہ اس دفعہ گلگت بلتستان میں نوجوان قیادت یاسین سے لے کے سکردو تک، کھرمن تک نوجوان قیادت کھڑی ہے. تو اب یہ نوجوانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نوجوان جو رہنما ہیں ان کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں. آج بھی اگر ہم وہی پرانے جن کو ہم نے آزمایا ہوا ہے انہیں کو دوبارہ اگر آزمائیں تو اس میں
میرا خیال ہے گلگت بلتستان کے لیے بہت بڑی زیادتی ہوگی. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نوجوان ہیں، آپ علاقے کے نمائندے ہیں، باشندے ہیں، آپ لوگوں نے کیا پلان بنایا ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ اس دفعہ جو پہلے آزمائے ہوئے، آپ نے خود کہا کہ جو سیاسی نمائندے ہیں، جو کارکن ہیں، اب نئے قیادت آنی چاہیے تو اس کے لیے نوجوانوں کا کردار ہونی چاہیے، وہاں پہ آپ لوگوں کی پراپر پلاننگ ہونی چاہیے. کیا اس وقت کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی چیزیں چل رہے ہیں آپ کے؟ جی بالکل. اس وقت حلقے میں بھی نوجوان جو ہمارا حلقہ ہے، حلقہ 3، بالکل اس میں بھی نوجوان قیادت کھڑی ہے اس دفعہ. انشاءاللہ ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسمبلی میں کوئی ایسے بندے کو بھیجیں جو ہمارے نوجوانوں کے، اپنے وطن کے حقوق کا تحفظ کر سکے اسمبلی میں. تنویر بھائی، کیونکہ گلگت بلتستان کے آپ فرزند ہونے کے ناطے آپ لوگوں کا زیادہ فوکس ہوتی ہے گلگت بلتستان کے مسائل کے حوالے سے، اور وہاں پہ اگر ہم دیکھا جائے تو جو نیشنل جو ہماری پارٹیوں سے وابستہ لوگ وہاں پہ الیکشنز میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کنٹیسٹ کر کے جیت جاتے ہیں. بنسبت دیگر اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے مقامی پارٹیاں ہیں، جس میں BNF ہے، جس میں اور دیگر ساری پارٹیاں ہیں، ان کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا ہم اپنے مقامی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے نمائندوں کو موقع دیں، یا سیم اٹ از جو ہماری نیشنل پارٹیاں ہیں ان کی ہی نمائندوں کو ہم جتوائیں؟ دیکھیں، جو نیشنل جو پاکستان پارٹیاں ہیں، پاکستان نواز پارٹیاں ہیں، جس میں پاکستان پیپل پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور PTI وغیرہ جتنی بھی ہیں، سب کو موقع دیا گیا ہے، حکومت میں آ چکے ہیں. تو آج تک جو بنیادی، میں کہتا ہوں بنیادی جو ضرورت ہے وہ بجلی بھی اب تک وہ نہیں دے سکے. تو ان سے ہم کیا امید کریں؟ جو قوم اس وقت آئیڈینٹی کرائسس میں ہو، اس سب چیزوں پہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا، لیکن ان کو بجلی تک ابھی تک تو وہی ہے نا، وفاقی جماعتوں کو ہی ہم نے جتوایا ہے، وہی آئے ہیں، وہی انہی لوگوں نے حکومت کی ہے. تو آج تک تو وہ بجلی نہیں دے سکے ہیں، تو ان سے ہم کیا توقع رکھیں؟ ان سے بڑی توقع تو نہیں رکھ سکتے. البتہ چھوٹی بجلی کی توقع رکھی تھی، وہ بھی ابھی تک نہیں دے سکے، تو ان سے تو کوئی توقعات نہیں ہے مستقبل میں. آپ کا حلقہ آتا ہے حلقہ 3، جو کہ ایک بہت ہی اہم حلقہ ہے. وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے، اور امیدوار بھی ایسے ہے کہ وہ بڑے چوٹی کے امیدوار وہاں پہ ہے. ڈاکٹر اقبال ہے، ذوالفقار تتو ہے، نفیس بھائی ہے، کیپٹن شفیع ہے، آفتاب عالم صاحب، اس طرح بہت سارے آزاد امیدوار سے. تو سب سے پہلے ہم عوامی مسائل کے حوالے سے بات کریں گے. حلقہ 3 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو پہلے سے حل نہیں ہوئے ہیں اب تک، اور کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو کہ لینڈ ریفارم ایکٹ کی اس میں انڈر آتے ہیں، جس میں مختوم داس کا آپ نے ذکر کیا، وہ ایک بڑا ایشو ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ایسے سیاسی یا عوامی مسائل ہیں جو اب تک حل نہیں ہوئے اور آپ کو آپ کا رائے ہے کہ وہ حل ہونا چاہیے، عوام کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ تو جو ہے وہ حلقہ 3 میں یہ جو بنجر اراضی ہے ہماری، جس طرح دنیور میں جس کو سلطان آباد داس کہتے ہیں، گجر داس، جس کا پرانا نام گجر داس کہتے ہیں، جو بنجر زمینیں ہیں وہاں بھی اسکول بنائے گئے، دانش اسکول. لوگوں نے، نوجوان قیادت نے اس کی مخالفت کی تو ان کو پابند سلاسل کیا گیا. پھر اسی طرح پھر مختوم داس میں جائیں تو وہاں ان لوگوں کو لیز آؤٹ دی ہوئی ہے اس زمین کے اوپر، جو اس وقت 3 فریقوں کے درمیان متنازع ہے. خیر متنازع تو پورا گلگت بلتستان ہے انٹرنیشنلی، لیکن لوکلی جو ہمارا مختوم داس ہے یا گجر داس ہے، وہ دونوں متنازع ہیں. بغیر فیصلے کے گورنمنٹ لیز آؤٹ دے رہی ہے مختوم داس میں. تو یہ قابل تشویش بات ہے کہ 3 گاؤں کے درمیان ایک جگہ جو متنازع ہے، تینوں دعویدار ہیں اس زمین کے، آپ اس کو لیز آؤٹ کر رہے ہیں. اور پتہ نہیں وہ کوئی پٹھان کمپنی ہے جن کو لیز آؤٹ، اور وہ دڑا در وہاں سے جو معدنیات ہیں، کچھ چیزیں مل رہی ہیں ادھر، اچھا خاصا مل رہا ہے، بڑی مشینری لگی ہوئی ہے وہاں، اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس کی ایکولوجی کو. ہاں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ایسے کوئی ایشوز آتے تو گلگت بلتستان کی عوام بڑے غیور عوام ہے اور وہ اپنے مسائل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو کس حد تک آپ لوگوں نے اس سے آواز اٹھایا ہے؟ کیا کچھ اب تک آپ لوگوں نے کیا ہے اپنے طور پہ؟ دیکھیں، وہاں بھی اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوان قیادت جو ہے ریسنٹلی ہی جیل سے بازیاب ہوئے. جی تو یہی نوجوانوں نے ہی اس دھرتی کو، ہم مستقبل ہمارا ہے، جو ہم سے پہلے تھے
انہوں نے اپنی زندگی تقریباً مکمل کر لی. ہاں اب نوجوانوں کا دور ہے. ہم بھی وہی آج کا نوجوان کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بجلی. بیسک رائٹس میں بجلی. انٹرنیٹ کا ایشو بھی بجلی سے ہی ریلیٹڈ ہے. بجلی نہیں ہوتی. اب ہم ایس کو کوستے تو ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس میں یہ بجلی والوں کا ہاتھ ہوتا ہے, کیونکہ ادھر 12 گھنٹے 13 گھنٹے جب بجلی نہ ہو تو کیسے ایک ٹاور چل سکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جا کے بجلی ہی مسئلہ بنتا ہے گلگت بلتستان کا. اور ایک اچھا سا مجھے کہتے کوئی بات یاد آئی کہ حسن اقبال صاحب آئے تھے گلگت بلتستان میں اور انہوں نے کہا کہ 200 میگا واٹ بجلی لگانا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کیا سمجھتے اس کو؟ بہرحال عمر میں ہم سے بڑے ہیں, معزز ہیں, لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ 78 سالوں سے بائیں ہاتھ سے 78 سالوں میں کیا کر رہے تھے جو لوگ کہ میں سمجھوں کہ 200 میگا واٹ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور دکھ اس بات پہ بھی نہیں ہوا کیونکہ وہ اویئر نہیں ہوں گے اس جگہ سے. گلگت بلتستان آتے ہیں, گھوم پھر کے چلے جاتے ہیں, ہمارے جتنے بھی یہاں سے آتے ہیں پاکستان کے. لیکن جو لوگ وہاں پہ تھے افسوس ان پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو بریف نہیں کیا صحیح سے. اسی حلقے میں پروجیکٹس لگے ہوئے تھے پچھلے 5-6 سالوں سے 7 سالوں سے. وہ تاخیر کا شکار ہے وہ پروجیکٹس. ہیزل پاور پروجیکٹ ہے, لیکن وہی لوگ اسی حلقے کے لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے. تو بس اس میں شرمندگی ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کا ہم کیا کہیں, وہ ہمارے بڑے تھے, وہ جو نعرے بھی لگا رہے تھے ادھر. لیکن افسوس ہوتا ہے جب ایسی سیاسی میچورٹی ہو. بالکل تنویر بھائی, کیونکہ حلقے میں کچھ ایسے کام بھی ہوئے ہیں جن کو سراہنا چاہیے, اور اس حلقے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کو مجھ سے زیادہ آپ کو وہاں کا پتہ ہے کہ کون کون سے ایسے وہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جو عوام کے مفاد میں ہیں, اور کچھ ایسے وہاں پہ کام بھی ہو رہے ہیں جو کر تو رہے ہیں لیکن وہ اتنا لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے حلقہ 3 میں بیسکلی اگر میں روڈ جو تھا وہ بہرحال ضرورت تھی, جو ایکسیسیبل بھی تھا. محمد آباد ہاسپٹل کے لیے ضروری تھا وہ روڈ پکا ہونا. وہ 40-30 سال بعد وہ روڈ پکا ہوا ہے. جو ضرورت تھی, جو دنیور مشہور چوک سے لے کے اوشک انداز تک اور پھر وہاں سے آگے جلال آباد تک, یہ روڈ لوگوں کی وہ ڈیمانڈ بھی تھی کافی عرصہ دراز سے, تو وہ پورا ہو چکا. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو بریجز بنائے گئے ہیں, جو سینٹر روڈ جس کو کہتے ہیں آج کل دنیور سے کنیکٹ کرتا ہے وہ عالم برج کے لیے, وہ میرے خیال میں لوگوں کی اس میں وہ سیکنڈری نیڈ تھی. جو پرائمری نیڈ تھی وہ بجلی, صاف پانی, وہ چیزیں ضروری تھیں. جو دوسری یہ جو روڈ والی جو بریجز کی ٹو جلال آباد یا یہ چیزیں, پہلے پینے کے لیے صاف پانی اور لائٹ کے لیے کوئی بجلی ہو تو پھر یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. لیکن یہ سیکنڈری پرائمری نیڈس جب آپ کی پوری نہیں ہو, آپ سیکنڈری نیڈس کی طرف جائیں تو یہ میرے خیال میں قبل از وقت اور یہ زیادتی ہے. پہلے پرائمری نیڈس پوری ہونی چاہیے جو کہ حلقے میں اس وقت تک پوری نہیں ہو رہی. اچھا, اب اگر ہم سیاسی نمائندوں کی بات کریں حلقہ 3 میں, تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت اچھے اور پرانے نام بھی ہے, نئے نام بھی ہے, اور ان میں سے کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں کون سا موضوع امیدوار ہوگا حلقہ 3 میں اور جیتنے کے چانسز ہوں گے اس کے؟ دیکھیے جو اس وقت بہرحال گلگت بلتستان میں یا حلقہ 3 میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے, وہ تو مجھے چند مہینے, یہ ایک ٹرینڈ بھی ہے گلگت بلتستان میں کہ 2 ملنگ تھے, ایک یہ اپنا چلاس سے ایک تھا اور ایک اندر جو گزر سے تھا, تو ایک ویڈیو بیچتا تھا تو دوسرا اس کے جواب دے رہا. تو آج کل مجھے حلقہ 3 میں بھی سیاست جو ہے بالکل اس ٹائپ کی لگ رہی ہے, ملنگوں والی سیاست. جو جینون ہمارے وہاں کی سیاست ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی. لیکن ہماری یہی دعا ہے جو بھی آئے عوام نے ہی لانا ہے, انشاءاللہ عوام ہی لائے اور وہ عوام کے لیے بہتر کام کر سکے. باقی جتانا تو عوام نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ عوام لائے گی یا کہیں اور سے آئے گی؟ نہیں, عوام ہی, جہاں تک میرا بلیف ہے اور جو میں نے دیکھا ہے گلگت بلتستان میں جو لاتے ہیں وہ عوام ہیں. ان کو پھر اوپر والے پھر مینیپولیٹ کرتے ہیں, لیکن نیچے سے عوام ہی لاتی ہے جو حلقے کا امیدوار تقریباً 90%. اچھا, کچھ ایشوز جو کہ گلگت بلتستان کی حد بندیوں کا بھی ہے, جیسا کہ بہت سارے جگہوں میں لوگوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے اور
یہاں پہ قیمت ہو گیا, آپ کا آگے شندور ہو گیا, اسی طرح بہت سارے جگہ ہے جہاں پہ دیگر جو علاقوں سے لوگوں نے آ کے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے نہ کوئی حکومت اس پہ آواز اٹھا رہی ہے, نہ کوئی اقدامات کر رہی ہے, نہ عوام میں اتنا کوئی ان کو ایشو ہے. کچھ جہاں پہ جو متاثر ہوئے ہیں تو ان کو ایشوز ہے, باقی گلگت بلتستان کے عوام خاموش ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو حد بندیاں ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ لیکن جو اس وقت گلگت بلتستان کے حدود کا تعین ہی نہیں ہے, یہ سب سے بڑا المیہ ہے. ہم 28,000 مربع میل کی سرزمین کا دعویٰ کرتے ہیں جو پاکستان انڈر کنٹرول ہے, پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو, لیکن اس کی حد بندی ابھی تک ہوئی ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ اس دفعہ میں ریسنٹلی آ رہا تھا تو جو بابوسر والی سائڈ سے ہیں تو ہم گڑی داس تک پہنچ گئی ہے مانسرا کی پولیس, اور پاسچرز حالانکہ بالکل بہت پیچھے رہ چکے ہیں. ایون یہ بیامر والی سائڈ سے, بابوسر والی سائڈ سے تقریباً ہمارا جو ہے وہ اپنا یہ لولوسر تک ہمارے حد بندی ہوتی ہے. ایون یہ لولوسر جو نیم ہے یہ بھی شنا نیم ہے, لولوسر ریڈ لیک, اور اس طرف سے ہم سازین تک ہمارا حدود بندی بنتی ہے. لیکن وہاں سے بھی آگے آ کے ہم بصری جو ایک مقام ہے بیرل ہے, اس سے بھی کافی ابھی انویژن ہو رہی ہے. پیچھے سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی شندور میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے جو جھیل ہے, شندور کی جو جھیل ہے وہ حد بندی ہے, وہ تو گوگل بھی شو کر رہا ہے. چترال اسکاؤٹ جو ہے وہ اندر لنگر تک ابھی پیش قدمی کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ آخر ہم کوئی پتہ نہیں انڈیا میں اس وقت موجود ہیں یا پتہ نہیں ہم فلسطین میں ہیں کہ ہمیں ہماری ہی حدود میں تجاوزات کی جا رہی ہیں اور ہمارے ہی حدود کو فتح کیا جا رہا ہے. جو ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں یار اس ابھی بھی وقت ہے, ہماری حدود بندی کی جائے گی گلگت بلتستان, اور ہمارے ہی لوگوں کو جو ساتھ ہوتے ہیں, جو لیے گئے لوگ ہوتے ہیں, انہی کو استعمال کر کے اب بھی ہمارے جو حدود ہیں ان کو بار بار خلاف ورزی کی جاتی ہے. اور میں حیران ہونا اسمبلی میں ایسی کوئی بات, ناجی صاحب نے بہرحال اس کے اوپر بہت سی اسمبلی سیشن میں بات کی تھی, لیکن باقی جو ایون میں دیامر والے جو الیکٹڈ نمائندے ان پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تنویر بھائی, اب یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. گلگت بلتستان میں اگر ہم لٹریسی ریٹ کی بات کریں تو تقریباً 95-96 تک ہماری لٹریسی ریٹ ہے. شعور ہے لوگوں کے اندر, بڑے بڑے پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس حد تک نہیں جاتے جس حد تک ان کو جانا چاہیے. اور گلگت بلتستان کے جو عوامی مسائل ہے, جو ایشوز ہے, اس پہ فائٹ وہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے, کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ کسی کے ہاتھوں مجبور ہے یا تو وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے؟ دیکھیے مجبوری ہی ہوتی ہے, کوئی ہر کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ضرور ہوتی ہے. آخر کب تک برداشت کریں گے؟ 8-10 سال ہو گئے ہیں جن لوگوں نے اپنی آئیڈینٹی پہ بھی برداشت کیا. دیکھیں اس دنیا میں سب سے زیادہ جو ہوتی ہے ایٹلیسٹ وہ آئیڈینٹی ہوتی ہے. یہ کہ اس خطے کے لوگوں نے تو اپنی آئیڈینٹی پہ بھی کمپرومائز کیا ہے. امید ہے آخر کب تک کریں گے؟ یہ لوگ بھی اپنے مطالبات رکھیں گے, اور ہوا ایسی آ رہی ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے اور چھین کے لیں گے. بالکل. نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ دیکھیے میں تو اپنے نوجوانوں کو یہی کہوں گا, یہ فرقے کی جو وبا ہے, فرقہ پرستی, دیکھیں مذہب یا فرقہ کبھی بھی کسی کا قتل و غارت کسی کو میں نہیں سمجھتا اسلام کی یہ تعلیمات ہے. خدا را اس چیز سے باہر نکلے, اس ہول سے جو ہول ہوتا ہے اس سے باہر نکلے. یہ ہمیں ترقی نہیں دے سکتا. دیکھیں کب تک ہم لڑتے رہیں گے؟ کچھ فائدہ ملا ہو تو ہم کہیں گے یار اس سے کوئی فائدہ ہے, سبھی لڑیں. اس سے فائدہ نہیں, سبھی کا نقصان ہے. 1% یا 0.5% کو شاید فائدہ ملتا ہو, لیکن میجورٹی جو ہے گلگت بلتستان کی عوام وہ سب پس رہی ہے. اور ہم آج تک جو پس رہے ہیں 1988-70 کے بعد سے, یہ اسی کی بنیاد پہ پس رہے ہیں. تو خدا را ابھی بھی نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں اس کول سے باہر نکلے تاکہ گلگت بلتستان کو ہم ایک روشن مستقبل دے سکیں, ایک روشن گلگت بلتستان بنا سکیں. بالکل. گلگت بلتستان کا روشن مستقبل ہے اور نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے, بلکہ ہم پورے پاکستان کی بات کریں تو یا نوجوانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے حکومتیں ہیں یا جو ہمارے ذمہ داران ہیں, جو طاقتور حلقے ہیں, لیکن وہ جو نوجوانوں کا جو آواز ہے
ان کو آگے آنے نہیں دیتے ہیں, ان کو کام کرنے نہیں دیتے ہیں. تو تنویر بھائی کی ایک پیاری اور بہت ہی خوبصورت بات کے ساتھ میں آج کے اس پروگرام کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ فرقہ واریت جو کہ گلگت بلتستان کا ایک بڑا ایشو ہے, جہاں پہ سیکٹیرینس بیس پہ کئی لوگ قتل ہو چکے ہیں, کئی جگہوں میں یہ فساد اور یہ چیزیں چل رہے ہیں. تو میں بھی ایز اے یوتھ تمام سے میں گزارش کروں گا, گلگت بلتستان کی عوام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وبا سے آپ باہر نکلے, آپ اپنے جو حقیقی لینس سے, حقیقی آنکھ سے آپ گلگت بلتستان کے مسائل کو آپ دیکھیں, گلگت بلتستان کے جو عوامی مسائل ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے چیزیں نظر آئیں گے جو کہ ابھی ہمیں وقت تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان پہ کام کریں, اور آنے والے جو ہمارا نسل ہے, جو ہمارے نوجوان ہیں, ان کے لیے ہم راستے ہموار کریں. تو بہت شکریہ تنویر بھائی پروگرام کے لیے اپنا وقت نکالا. تو اسی کے ساتھ میں اور تنویر بھائی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.